آج کل ہم محمد عربی کے نام پہ آپ کی زندگی کی وہ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی محبت سے بھی محروم ہوئے۔ دادا نے آپ کو پہلے سے زیادہ محبت دی، اور قرآن پاک کی آیت سورہ دوحہ کی الم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ عطا فرمایا، اور راہ حق سے بے خبر پایا تو سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ آیت بالکل سچ ہے، ایسا ہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو آپ اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہوئے۔ یہ جملہ ضرور لکھیں، اور آپ لکھیں کیونکہ اس وقت آپ کو سلائیڈز پہ صرف ایک ہی لفظ دکھے گا، محمد عربی، دیٹس اٹ۔ خود لکھے، جتنا لکھا ہوا مل جاتا ہے بندے کا اپنا ذہن پھر اتنا نہیں چلتا۔ تو ماں باپ کی آنکھیں تو بند ہوئیں لیکن اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہوئے۔ یہ اسی کا فضل و کرم تھا کہ آپ کو ایسے دادا ملے جو آپ پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے، پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ یہ بھی لکھے۔ آج بھی کئی بچے یتیم تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کو رشتہ داروں سے وہ محبت نہیں ملتی جو کہ آپ کو ملی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ دنیاوی سہاروں میں سے ایک ایک سہارا اللہ تعالیٰ ہٹاتا گیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی نظر میں آپ بے سہارا ہوتے گئے۔ یہ جو آپ نے کبھی لفظ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا، کچھ لوگوں کو غلطی لگی کہ آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا، یہ تو بے عزتی ہے اور یہ تو بے ادبی ہے۔ حالانکہ جو ماتھا خود سارا وقت جھکا کے زمین پہ رہے تو یہ کہ وہ تو اللہ نے ایک خوبی بیان کی، سجدن و رکع۔ تو وہ سایہ نہ ہونے کو یہ کہتے تھے کچھ لوگ۔ میں بھی واللہ عالم میں خوش گمانی کرتی ہوں کہ جن لوگوں میں یہ کانسیپٹ ہے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے یہ ہو کہ ایک ایک کر کے ہر سایہ اٹھتا گیا۔ دادا کا انتقال ہوا، ابو طالب نے آپ کو اپنے سایہ رحمت میں لیا۔ یہ آپ کے چچا تھے۔ باپ نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ کا سرپرست بنایا تھا اور وصیت کر گئے تھے کہ محمد کا خیال رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ یعنی دادا نے آپ کے چچا کو یہ پیغام دیا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل ہو گئے۔ دادا کی کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں سے 10 بیٹے ہوئے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور نہ سب سے زیادہ مالدار تھے۔ پھر کیوں ان کی کسٹڈی میں دیا گیا آپ کو؟ کیونکہ آپ سب سے زیادہ باہمت تھے۔ یہ لکھیے، کرجیس۔ اللہ اپنے دین کے کام چھوٹے دل والوں سے نہیں لیتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرانے والوں سے نہیں لیتا، لے گا تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا۔ اللہ بڑے حوصلوں والوں سے لیتا ہے، بڑے دل والوں سے لیتا ہے۔ شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بہت ہی نیک تھے۔ پھر آپ کے والد عبداللہ اور وہ دونوں سگے بھائی بھی تھے، یعنی ماں سے بھی اور باپ سے بھی یہ سگے تھے۔ بقیہ بھائی جو تھے یہ دوسری بیویوں سے تھے، تو اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور ان کو وصیت کر گئے۔ اسی طرح باپ کی طرح ابو طالب نے بھی بھتیجے کو اٹوٹ محبت دی، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے جاتے۔ آپ کے آگے نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہ اپنے بچوں کی۔ سوال لکھیے، ان کو آپ سے اس قدر محبت کیوں تھی؟ ایک تو خون کا رشتہ، دوسرا وہ دن رات دیکھ رہے تھے کہ یہ بچہ کوئی خاص ہی بچہ ہے جس کے اندر سچائی بھی ہے، ایمانداری بھی ہے، شرافت اور پاک بازی بھی ہے، اور بات بات سے ذہانت کا ثبوت ملتا تھا۔ ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوش بختی کا پتہ دیتی تھی۔ تو یہاں نوٹ کیجئے کہ ہر بچہ اپنا نصیب لیتا ہے لیکن اخلاق کے ساتھ بھی کچھ لوگ پیار لیتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہے خلاق، لا خلاق لہم، قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ تو خلاق کہتے ہیں اس حصے کو جو اخلاق کی وجہ سے کوئی لے لے۔ آپ مائیں ہیں اگر تو 4 بچوں میں سے ہر بچے سے آپ کو پیار ہے، لیکن ایک بچہ بڑا ہی مؤدب ہے، آپ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت ہی عاجز ہے، تو پھر اس کے لیے جو دل میں گوشہ ہے نا، یہ تھا محمد عربی کے لیے آپ کے چچا کے دل میں۔ آپ چچا کی کسٹڈی میں آئے، 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطری صلاحیتیں ابھرتی رہیں۔ 12 سال کے ہوئے
تو جسم میں مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی، عقل میں غیر معمولی گہرائی تھی اور ذہانت و بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت اور بلندی تھی، آپ میں وسعت بھی تھی اور ہمہ گیری بھی تھی، آل راؤنڈر تھے، احساس اور شعور سے پوری طرح بھرپور تھے۔ آپ دیکھیے کہ ابھی آپ کی عمر ہی کیا تھی، ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوئے، لیکن پیشانی پر ایک چمک تھی جس کو آپ کہتے ہیں نا اقبال، دیر سے ہی آتا ہے، اقبال بندی کا ستارہ چمک رہا تھا، آپ میں غیر معمولی صلاحیت جھلک رہی تھی اور عجیب و غریب کمالات ظاہر ہو رہے تھے۔ جو لوگ بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے وہ ضرور یہ کہنے اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ بچہ دوسروں سے مختلف ہے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بڑے ہوتے گئے، ابو طالب یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ میں اس کو بچہ کہوں؟ نہیں، یہ نہ تو نا سمجھ بچوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ تو بچپن میں ہی بہت بڑا ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بوڑھوں میں جو شمار ہو یہ بچہ اس میں، لہٰذا وہ بڑی بے تکلفی سے ہر طرح کے مسائل پر آپ سے تبادلہ خیال کرتے۔ گھروں میں ایسا کوئی ایک بچہ ہوتا ہے نا، آپ بھی اس بچے سے مشورہ کرتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے شوہر بھی اپنے کسی ایک بچے سے زیادہ بات کرتے ہوں کیونکہ وہ سمجھدار ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی ایسے ہی تھے، یعنی ابو طالب آپ سے ایسے بات کرتے جیسے کہ اپنے برابروں کے ساتھی سے کرتا ہے۔ اب کیا ہوا، جب آپ کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا اور راستہ بڑا دشوار تھا، اس لیے آپ کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ کیا، کہنے لگے کہ آپ ادھر ہی رہیے۔ لیکن جب وہ چلنے لگے تو عام بچوں کی طرح آپ بھی ان سے لپٹ گئے کہ مجھے ساتھ لے جائیے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، گھر سے جو بھی نکلتا ہے وہ اس کے پیچھے ہے، میں پیچھے بیٹھ جاؤں گا، بچوں کو اچھا لگتا ہے باہر جانا۔ تو ابو طالب نے سوچا کہ سفر تو دشوار ہے لیکن میرا بھتیجا بھی تو سمجھدار ہے اور میں بھی اس کے بغیر خوش کہاں رہوں گا، چلیے۔ اور یہ سوچ کر وہ بخوشی آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا، قافلے میں آپ بھی تھے۔ راستے میں آپ جو کچھ دیکھتے اس پہ غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پہ سوچ اور بچار کرتے، اور سب کچھ اپنے ذہن میں محفوظ کرتے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا اور بالآخر شام کی سرزمین میں پہنچ گیا، اور وہاں کے ایک مشہور شہر جس کو آج آپ میں بصرہ کہتے ہیں، ویسے کتابوں میں اس کا نام بصرہ ہے، یعنی بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں ایک بحیرہ نام کا راہب رہتا تھا۔ راہب آپ جانتے ہیں کہ وہ عیسائی جو رہبانیت اختیار کر لیتے تھے۔ اس کے گھر کے پاس ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریشی تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں پہ ٹھہرتے، یعنی قسم کا ریسٹ ہاؤس تھا، اور ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے اور پھر ادھر لین دین ہوتا، کاروبار کرتے، بیوپار ہوتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا اور ہر شخص اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا تو بیٹھ کر دم لینے لگا، کوئی بھوک سے بے تاب تھا دسترخوان ہلا کر وہیں بیٹھ گیا، کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا، یعنی ایک نارمل روٹین پہ جو کچھ ہوتا ہے۔ اور کام کیا تھا کہ جلد سے جلد ہم اپنے سامان کو بیچیں اور واپس جائیں۔ اتنی ہی بات ہو رہی تھی، ابھی کوئی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا کہ لوگ اپنے کاموں میں تھے کہ ایک قاصد آیا، یعنی ایک شخص باہر سے آیا اور بولا، آپ لوگ بحیرہ کے ہاں تشریف لے آئے۔ انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا اور آپ تمام لوگوں کو کھانے کی دعوت دی ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، نگاہیں گویا کہ ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی کہ وہ یہاں کئی بار آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی پوچھا بھی نہیں آج یہ کیا ہو گیا، آج کون ہے ہمارے ساتھ کہ جس کی وجہ سے ہمیں بھی اتنی عزت مل رہی ہے، وہ اتنا مہربان ہے۔ خیر کیا کیا، دعوت قبول کی، سب لوگ قاصد کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ ہاں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، وہ وہیں رہ گئے۔ آپ ابھی بچے تھے، اور بحیرہ نے سب کا بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا، بولا، بھائیوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تم میں سے کوئی بھی رہ نہ جائے۔ اہل قافلہ بولے، ہم سب آ گئے، ایک چھوٹا لڑکا بھی ساتھ ہے، اس کو وہیں چھوڑا ہے، یعنی انہوں نے بچہ سمجھ کر آپ کو وہیں چھوڑ دیا۔ بحیرہ نے کہا، نہیں نہیں، اس کو بھی بلائیے، وہ بھی یہی کھانا کھائے گا۔ اس سب ان کی حیرانی اور بھی بڑھ گئی کہ یہ تو خلاف معمول دعوت ہے، پھر بھی یہ اصرار ہے کہ وہ یہ نہ رہے وہ نہ رہے۔ خیر
انہوں نے پوچھا بحیرہ بات کیا ہے، آج کیا ہے خاص بات، پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو بحیرہ نے کہا کہ آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں آپ کا خیال رکھنا چاہیے، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر تواضع کر دوں، اور کیا بات ہو سکتی ہے، یعنی اس نے ایک اچھی طرح سے بات کو ٹال دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، بخدا کوئی بات ضرور ہے۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پہ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی بحیرہ کی نگاہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو جم کر رہ گئی، جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں نا ٹک ٹکی لگائے آپ کو دیکھنا شروع ہو گیا۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، بندہ اس کو دیکھتا ہے نا تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، دل نہیں کرتا کہ نگاہیں بند ہو، لیکن ایک روب اور ایک مرغوبیت بھی ہوتی ہے۔ خیر اس نے آپ کو بہت اچھا ویلکم دیا، سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی چہل قدمی کر رہا ہے تو کوئی گھوم رہا ہے، کوئی گرجا دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ۔ اس وقت جب آپ ذرا تنخواہ ہوئے تو بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا بیٹے تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم، اس دور کی باتیں جو کچھ پوچھوں بتلا دینا۔ آپ نے فرمایا لات اور عزیٰ کی قسم نہ دیجیے، یہ فطرت کی پکار تھی۔ پچھلا پارہ یاد کر لیجیے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ 7واں پارہ پورا ہم نے فطرت کے اور اس کی طلب پہ کیا۔ خیر بحیرہ نے کہا اچھا خدا کی قسم جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ نے کہا پوچھئے کیا پوچھتے ہیں؟ اب بحیرہ نے آپ سے مختلف سوالات کیے، کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات اخلاق کے بارے میں پوچھا، اور آپ اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب آ گئے کہ میں محمد کو لینے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحیرہ نے پوچھا کہ یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھیں تو ابو طالب دنگ رہ گئے، کیونکہ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ آپ کو ملنے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں نہیں یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ اس کا باپ؟ پھر ابو طالب بولے کہ ابھی یہ تو ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ نے کہا تم نے سچ کہا، یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ان کی باتوں کو ویریفائی کر رہا ہے۔ اب اپنے بھتیجے کو گھر واپس لے جاؤ اور دیکھو اسے یہود سے بچانا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا اور جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا انہوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ پھر وہ واپس چلا گیا، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا اور زیر لب وہ یہ کہتا جا رہا تھا میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ کیا سمجھ آیا؟ جن سے اللہ نے کوئی کام لینا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ سجھا دیتا ہے۔ تو یہ تھے محمد عربی، جن کی قوم میں سے آپ اور میں، کتنا اپنے اوپر رشک نہیں آئے گا آپ کو مجھے، وہ بچہ جس کی خوبیاں بچپن میں کھل گئیں، آج آپ اور میں ان کی خوبیوں کو اپنے اندر لائیں۔ اور یہ جو کرنیں ابھر رہی تھی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کھلتا جا رہا تھا، آج امت مسلمہ کو اسی کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ پیارے نبی کا صرف یہ کردار اس طرح کا ہی نہیں تھا، بلکہ اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھیں نا تو یہ بات تک باقی رہا